جہاں تک اس واقعے میں قانونی نکات کا تعلق ہے تو جی ڈیکیٹی، تھیفٹ، رابری، یہ تین آپشن ڈیفائن کی ہوئی ہیں ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں کہ کوئی چوری کرتا ہے، رابری کرتا ہے اور یا ڈکیٹی کرتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ چوری آپ کسی کی غیر موجودگی میں کوئی اس کی چیز چرا لینا، گھر میں گھس کے لوگ سوئے ہوئے ہیں تو کوئی اس کی منقولہ غیر منقولہ جو وہ پراپرٹی ہاتھ لگی، سونا چاندی پیسے کیش، کوئی گولڈ کوئی گھڑی، وہ چوری کر لی۔ اور اگر آپ کسی کی موجودگی میں گن پوائنٹ پہ کسی کو لوٹتے ہیں تو اس میں آپ کی یہ رابری آ جاتی ہے، کسی کو گن پوائنٹ پہ تھریٹ کر کے اسے مار دینے کا خوف دلا کر۔ اور اسی طرح جب 5 لوگ مل کے یہ کریں تو پھر وہ ڈیکیٹی بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کسی کے گھر میں کریں تو اس کی سزا کا نوعیت اور ہوتی ہے، اگر آپ کسی پبلک پلیس پہ کریں اس کی نوعیت کی سزا مختلف ہے، اس طرح ہائی وے پہ کریں اس کی سزا مختلف ہے۔ تو ان ساری صورتحال میں جو قانون نے سزا ڈیفائن کی ہے وہ 3 سال سے لے کر 10 سال تک اور 14 سال تک اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس ڈکیٹی، رہزنی، رابری، تھیفٹ کے دوران کسی کا قتل ہو جائے، مرڈر ہو جائے، کوئی زخمی ہو جائے تو اس کی سزا الگ ہے۔ تو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 390، 391، 392 اس کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے مطابق 3 سال سے لے کر 14 سال تک قید کی سزا ہے۔ اور اگر اس کے دوران جو نقصان ہوتا ہے، جو کسی کی جانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، تو اس کی سزا و جرمانہ قانون نے علیحدہ ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ جو علاقہ متعلقہ پولیس ہے وہ چلان رپورٹ مرتب کرتی ہے، ضابطہ 173 CRPC کے تحت جو وہ ایویڈنس اکٹھے کرتے ہیں، جو وہ حقائق سامنے آتے ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر کے رپورٹ بنا کر علاقہ پولیس نے متعلقہ پراسیکیوشن برانچ میں کچہری میں جمع کروانا ہوتا ہے۔ اور پراسیکیوشن برانچ اس کو سارا پروز کر کے اسے کورٹ آف لاء میں جمع کرواتی ہے اور کورٹ آف لاء پھر اس میں ٹرائل کر کے ملزموں کو بھی صفائی کا موقع دیتا ہے اور مدعیان کو بھی بلاتا ہے۔ اور جب وہ دونوں اپنے اپنے بیان کورٹ آف لاء میں آ کر ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو پھر عدالت انہیں سزا کرتی ہے۔ اور اس دوران تک ملزمان جو ان سے ہے وہ قانون کے گرفت میں رہتے ہیں۔